الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. بزرگان محترم، برادران عزیز، may I have your attention please. یاتری گن کرپیا دھیان دیں. اس سنسار میں آنے والے سبھی یاتریوں کی ریٹرن ٹکٹ کنفرم ہو چکی ہے اور کینسلیشن کا کوئی چانسز نہیں. اس لیے سبھی یاتری گن ریٹرننگ جرنی کے لیے اپنا اپنا پریپریشن کمپلیٹ رکھیں. نیکسٹ اسٹیشن از گرے یارڈ. چلو دیکھتے ہیں، جب پرتھوی کا ناش ہوگا، آکاش گنگا کا وناش ہوگا، سارے پلینیٹس آپس میں ٹکرا جائیں گے، گلیکسیز کے بٹوین گریویٹیکل فورس ڈسٹرب ہو جائے گا، اس وقت انسان کا کیا سچویشن ہوگا. سورہ قاریہ کی تفسیر کو دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. صدق اللہ العظیم. ایک ڈریڈفل کلیمٹی کی کلیئر وارننگ دی جا رہی ہے، ایک الارمنگ میسیج ہے کہ جو بھی اعمال، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سوسائٹی کی ویل بینگ اور ویلفیئر کے لیے جو بھی آپ کے ایفارٹس، چیریٹی کا کام ہو یا کوئی بھی اعمال، اگر وہ پریٹینس کے لیے، شو آف کے لیے، پروجیکشن اور ڈومینیشن کے جذبے سے اگر وہ کام کیا گیا ہو تو وہ بے وزن ہوگا، ریجیکٹڈ ہوگا، اور وہ سارے اعمال زیرو سے ملٹی پلائی دے کر زیرو کر دیا جائے گا. اور اگر اعمال ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، شریعت کے اکارڈنگ کیا گیا ہو، چاہے وہ مائنر ہو یا میجر ہو، وہ ایکسیپٹیبل ہوگا، وزنی ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی بدلے میں ایک لگژری اور ڈیلائٹ لائف عطا فرمائے گا. القارعۃ ما القارعۃ، وہ کھڑکھڑانے والی، دل دہلانے والی، وہ ڈریڈفل کلیمٹی. وما ادراک ما القارعۃ، واٹ ڈو یو نو واٹ دا گریٹ ڈیزاسٹر از. ایک گریٹ ڈیزاسٹر ہوگا، زمین میں زلزلہ آ جائے گا، پوری یونیورس پر قیامت قائم ہوگی. اس وقت انسان یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، لائک اسکیٹرڈ موتس کے ہوں گے. جس طرح لائٹ کے اراؤنڈ پتنگے اور پروانے بکھرے ہوئے، پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، انسان ٹیرر میں، فیئر میں، بیولڈرمنٹ اور کنفیوژن میں ایسے ہی ہوں گے جیسے پھیلے ہوئے پتنگے. وہ گریٹ کلیمٹی ہوگی، وہ گریٹ ڈیزاسٹر ہوگا. انسان دہشت میں ہوں گے اور گھبراہٹ میں ہوں گے، کیونکہ جو مضبوط اور مستحکم بڑے بڑے پہاڑ، چاہے ہمالیہ ہو، اینڈیز ہو، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، وہ ماؤنٹین اپروٹیڈ ہو کر لائک کارڈیڈ وول فضاؤں میں فلائی کرے گا، ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائیں گے. وہ گریٹ کلیمٹی ہوگی. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اللہ تبارک و تعالی ایک ایکوریٹ اور جسٹ اسکیل سیٹ اپ کرے گا، ایک بیلنس سیٹ اپ کرے گا، اور انسان کے اعمال تولے جائیں گے. جن کے ڈیڈز ہیوی ہوگا انہیں تو جنت ملے گی، لیکن جن کے ڈیڈز لائٹ اور ہلکے ہوں گے ان کا ٹھکانہ جہنم کی کھائی ہوگی. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ،
جن کے اعمال وزنی ہوں گے، ہیوی ہوگا، انہیں لگژری اور ڈیلائٹ لائف اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اعمال میں وزن کیسے آئے گا؟ اگر گاڈ پر بلیف ہو، گاڈس انسٹرکشن پر وہ کام کیا گیا ہو اور گاڈس پلیزر کے لیے کیا گیا ہو ود سنسیریٹی، تو وہ ایکسیپٹیبل ہوگا۔ لیکن کتنا ہی بڑا اعمال ہو، کتنی ہی نیکیاں ہو، کتنی ہی عبادات ہو، چاہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، چیریٹی کا کام، سوسائٹی کی ویل بینگ اور ویلفیئر کے لیے ایفرٹ اور کام، جو بھی کچھ ہو، لیکن اگر انٹینشن پیور نہیں تھا اللہ کے لیے، پروجیکشن کے، ڈومینیشن کے جذبہ سے اگر وہ کام کیا گیا ہوگا، پریٹینس کے لیے، شو آف کے لیے، ریاکاری کے لیے اگر ہپوکریسی ہوگی، تو وہ سارے اعمال بے وزن ہو جائیں گے، ریجیکٹڈ ہوگا۔ لیکن اللہ کی خوشنودی کے لیے، سنت و شریعت کے اکارڈنگ، پورے اخلاص کے ساتھ اعمال کیے گئے ہوں گے تو وہ ایکسیپٹیبل ہوگا، وہ وزنی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کو کاؤنٹ نہیں کرے گا، اعمال کو تولے گا، اس کے ویٹ کو دیکھے گا۔ اور ہمارے اعمال میں، ہمارے ڈیڈس میں ویٹ کیسے آئے گا؟ جب ہم تمام اعمال صرف اور صرف اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کے پلیزر کے لیے کریں گے اور شریعت کے انسٹرکشن پر کریں گے، ود سنسیریٹی کریں گے، تو اس اعمال کے اندر وزن پیدا ہوگا، ویٹ ہوگا، ہیوی ہوگا، اور وہ اللہ کے یہاں ایکسیپٹیڈ ہوگا۔ ادروائز اگر ہم نے دنیا کی منفعت کے لیے، دکھاوے کے لیے، پریٹینس اور شو آف کے لیے اگر ہم نے کام کیا ہے، چاہے ہم نے نمازیں پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، حج کیا ہے، زکوٰۃ ہم نے دی ہے، چیریٹی کا خوب کام کیا ہم نے، ہباء منصورا، اللہ تبارک و تعالیٰ زیرو سے ملٹی پلائی دے کر اس کو زیرو کر دیا جائے گا، وہ بے حیثیت ہو جائے گا، بے وزن ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جس کے اعمال ہلکے ہوں گے تو اس کا ٹھکانہ، اس کا شیلٹر، اس کا ہوم ہاویہ ہے، وہ ایک ڈیپ کھائی ہے جو ہائٹ سے ڈیپ میں پھینک دیا جائے گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور وہ ہاویہ کیا ہے؟ نارٌ حامیہ، وہ بلیجنگ فائر، وہ بھڑکتے ہوئے شعلے ہوں گے، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی۔ جو ٹھکانہ ہوگا، جو اپنے اعمال کو دوسروں کو دکھانے کے لیے اپنے ہارٹ میں، اپنے دل میں ہپوکریسی رکھ کر کے جو عبادات کرتا ہے، یا لوگوں میں اپنا اسٹیٹس قائم کرنے کے لیے، ایک پروجیکشن کے لیے، یا ایک ڈومینیشن کے جذبے سے اگر کام کیا گیا ہوگا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اس لیے آخرت میں اعمال جو اخلاص کے ساتھ کیے گئے ہوں وہی قابل قبول ہوگا، ریاکاری کے لیے اعمال کیے گئے ہوں تو وہ ریجیکٹڈ ہوگا۔ بخاری کی فرسٹ حدیث ہی ہے انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، کیونکہ اکاؤنٹنگ کے ٹائم ہمارے ہارٹ کے جو بھی موٹیوز، انٹینشن،
اور جس ارادے سے ہم نے جس کام کو کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو باہر نکال لے گا. اعمال تولے جائیں گے. آج انسان اپنے انٹلیکٹ کو یوز کر کے ایسا انسٹرومنٹ ڈیولپ کر لیا ہے جس سے آواز کی فریکوینسی کو میجر کیا جاتا ہے، ٹیمپریچر کو میجر کیا جاتا ہے. تو وہ خالق کائنات ہے، وہ ہمارے اعمال کو تولے گا. ون بائی ون ہر انڈیویجولس کے اعمال تولے جائیں گے، اور اعمال اگر اخلاص سے کیا گیا ہوگا تو اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگا، اس کا اجر ملے گا، اور وہ اجر اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرمائے گا. ادروائز اگر ہم نے اعمال بھی کیے ہیں، عبادتیں بھی کی ہیں، نماز بھی پڑھی ہے، روزے کا اہتمام بھی ہوا ہے، ہم نے حج بھی کیا ہے، عمرہ بھی کیا ہے، غریبوں کی مدد بھی کی ہے، بیواؤں کی ہم نے خدمت اور مدد کیا، سوسائٹی کے ویلفیئر اور ویل بینگ کے لیے ہم نے پورے ایفرٹ کیا ہے، لیکن اگر اس میں اخلاص نہیں ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اگر ہم نے نہیں کیا ہے، یا شریعت کے گائیڈ لائن کو اگنور کرتے ہوئے منمانی طریقے پر ہم نے کوئی کام کیا ہے، تو پھر اس اعمال کی کوئی حیثیت نہیں، چاہے کاؤنٹنگ میں کتنا ہی زیادہ ہو. ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے سے ایک شخص کی مغفرت ہو گئی تھی. چھوٹا عمل ہے لیکن اخلاص سے کیا تھا، مغفرت ہو گئی. تو جو بھی ہم کام کریں اس میں اخلاص پیدا کریں. ہم صرف ورلڈلی بینیفٹ کے لیے یا صرف ایک اسٹیٹس کو مینٹین رکھنے کے لیے یا پروجیکشن یا ڈومینیشن کے جذبے سے ہم کام نہ کریں، ادروائز ہمیں بہت نقصان اٹھانا پڑے گا. انسان مر کر کے ختم نہیں ہوتا ہے، لائف کنٹینیو رہتی ہے، اور کئی اسٹیجز کراس کرنے ہوں گے. ایک اسٹیج ڈیتھ کے بعد قبر کی ہوگی، اور پھر ایک اسٹیج ہوگا مقام حشر میں اکاؤنٹنگ کا، جہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے. وہاں کیسے ہم پریشانی سے بچ جائیں اور کیسے ہمارے اعمال قبول ہو جائیں، اس کے لیے ہمیں فکر کرنی ہے، ہمیں انٹروسپیکشن کرنا ہے. ہر اعمال میں ہمیں پیور انٹینشن کو لا کر کے محض اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کام کرنا ہے، تبھی ہمارے یہ اعمال قابل قبول ہوگا اللہ تعالیٰ کے یہاں، ورنہ ہمارے سارے اعمال بیکار ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قاریہ میں قیامت کی ہولناکی کو بیان کیا ہے، اور انسان کی کیا حالت ہوگی اس کو بھی ڈسکرائب کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال کو تولنے کے لیے ایک ایکوریٹ اور جسٹ ایک بیلنس سیٹ اپ کرے گا. اس میں اعمال تولے جائیں گے، کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا. اس لیے ہمیں چھوٹا سے چھوٹا عمل کیوں نہ ہو پیور انٹینشن سے کریں. آج ہم عزم کر لیں کہ اپنے انٹینشن کو پیور کریں، اور اگر ہم یہاں شریعت کے ریسٹرکشن پر رہیں گے تو کل آخرت میں کنگڈم ملے گی اور ہم فریڈم میں رہ پائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے، ہمارے اعمال کو درست فرمائے. وما علینا الا البلاغ.